السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید کوچنگ کلاسز کی طرف سے ایک اور انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ سعید الرحمن حاضر ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نیو ایئر 2023 میسیج۔ چونکہ آج 31 دسمبر 2022 ہیں اور کل سے انشاءاللہ 1 جنوری 2023 شروع ہونے والا ہے، تو آج کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے کو ہے۔ کل انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا اور وہ سورج 2023 کا ہوگا۔ میرے سمیت دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ساروں نے اپنے لیے کچھ آبجیکٹیوز، کچھ ایمز، کچھ گولز اور کچھ ڈٹرمننٹس بنا رکھے ہوں گے، اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک قیمتی سال جب زندگی سے گزر جاتا ہے تو اس گزرے ہوئے سال میں جو کوتاہیاں، جو غفلتیں اور جو ناکامیاں ہم فیس کر چکے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ آنے والے سال کے لیے ہم ان سے لرن کریں، ہم ان سے سیکھ لیں، اور جو نیا سال ہے ان کے لیے ایک عزم اور ایک حوصلے کے ساتھ، ایک کرج کے ساتھ ہم تازہ دم ہو کے اپنے آپ سے یہ عہد کر لے، اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر لے کہ ہم نے یہ والا سال کیسا گزارنا ہے۔ لہٰذا میں بطور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے آپ سے یہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ والا جو نیا سال ہے 2023، اس میں صبر، برداشت، تحمل اور ٹالرنس کی طرف میں آپ کو دعوت دوں گا، اور آپ کو بتاتا چلو کہ برداشت، تحمل اور صبر اور شکر یہ دنیا کے زبردست ملٹی وٹامنس ہے، یہ دنیا کے زبردست اینٹی بائیوٹکس ہے۔ بہت سے جسمانی بیماریوں کا اور بہت سے روحانی بیماریوں کا ایک شاہی علاج اگر ہم اس کو گردانیں تو یہی چیزیں ہیں۔ جب اس کو ہم اپنی زندگی میں فالو کر لے، اپنی زندگی میں اپنے اوپر لاگو کر لے، تو یقین مانیے کہ ہماری زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جاتی ہے، آرام اور راحت والی زندگی بن جاتی ہے۔ تو اس میسج کو اگر میں مزید سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں تو وہ یہ ہیں کہ زندگی میں جتنے بھی حالات آتے رہتے ہیں تو ہم ان سارے حالات کو، ان واقعات کو، جتنے بھی حادثات ہمارے ہاں آتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہماری زندگی میں آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اور کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے ہم آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اگر ہم چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، نظر انداز کرنے کے بجائے مد نظر رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے مشکلات بناتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ صبر اور برداشت کا مادہ اپنی زندگی میں لاگو کیا، اس کو آپ نے فالو کیا، تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی پرلطف ہوگی۔ اور اصل میں ایمان جو ہے وہ صبر اور شکر کا نام ہے۔ ایمان صبر اور شکر کا نام ہے۔ اگر ہمارے پاس جو بھی ہیں رزق کے حوالے سے، اور رزق سمپلی یہ نہیں ہے کہ بس جو روٹی اور جو روپے ہمیں ملتے ہیں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے جو لیاقتیں ہیں، ہمارے جو ایبلٹیز ہے، ہمارے جو کیپیبلٹیز ہے، جتنی بھی چیزیں رب العالمین نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ سارے رزق میں شامل ہے۔ ہم ان پہ صبر کریں، اور جو کچھ ہمیں دیے گئے ہیں ہم ان پہ شکر کریں، اور جو کچھ ہمیں نہیں دیے گئے ہیں، یعنی ہم ان سے محروم ہیں، ہم ان پہ صبر کریں۔ اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کو دیکھیں، اور جو اخروی یا جو دینی وہ معاملات ہیں ان میں ہم اپنے سے بڑوں کی طرف دیکھیں، تو یقین مانیے ہمیں صبر اور شکر کا جذبہ یہ ضرور مل جائے گا۔
آخر میں آپ کو بتاتا چلو کہ شاہ اسماعیل شہید جو کہ ایک شاہ فیملی سے ایک رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا، ایک دفعہ وہ دہلی کی جامع مسجد میں وہ خطاب کر رہے تھے، وہ ایک تقریر فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے بڑے مجمع میں ان سے کہا کہ آپ تو حرامزادے ہیں، تو اگر میں ہوتا، میری جگہ آپ ہوتے تو ہم کس طرح جواب دیتے؟ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ حرامزادے ہیں، نہیں، بلکہ میں صبر سے کام لے کے آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ میں حرامزادہ نہیں ہوں، میں اپنے پیرنٹس کا اللیجیٹمیٹ بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میری ماں اور میرے باپ کے نکاح کے دوران جو گواہ تھے وہ اب بھی دہلی میں موجود ہیں اور زندہ ہے، تو ثبوت کے لیے آپ جا کے میں نام بتا سکتا ہوں، آپ جا کے آپ ان سے کنفرم کر دیجئے گا کہ آیا میری ماں اور میرے باپ کا رشتہ ازدواج اسلامی طریقے سے ہوا تھا، یا جو کچھ آپ کہہ رہے میرے بارے میں یہی صحیح ہے، کیونکہ یہی بات، یہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ نکاح کا جو مسئلہ تھا، نکاح کے جو حالات تھے، یہ شاہ صاحب کی والدہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ پلا اشخاص جو ہیں، بزرگان دین جو ہے، وہ ہماری نکاح میں وہ بطور گواہ موجود تھے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی یہی معاملہ رکھنا ہے اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ یقین مانیے زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی، اور یہ جو چند دن ہے دنیا میں، انشاءاللہ یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری معاشرے کے لیے اور سوسائٹی کے لیے یہ زبردست، خوشگوار اور آرام دہ اور پیسفل رہیں گے۔ تو یہی آج کا میسج تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ اس نئے سال میں یہ پیغام دے دو، تو صبر، برداشت، تحمل یہ اپنا شیوہ بنائیں، اپنا طریقہ بنائیں، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ تھینکس الاٹ، دیکھنے کا شکریہ۔